مسجد کے شرائط. اللہ یہ چاہتا تھا جس طرح پاک و پاکیزہ مسجد بنی رہے تمہارا گھر بھی پاک ہو جائے, اس لیے مستحب کو تمہارے گھر تک پہنچایا. آپ کا سمجھ ہے, دین کے مسئلے کو سمجھ لیجیے, خدا کے بعد دین کے مسئلے سمجھے. اور جو غربت امیر کا, امیر آگے کھڑا ہے تو غریب کہاں کھڑا ہوگا؟ سب برابر کھڑے ہوں گے نا بھائی. 5 وقت جو خالق کائنات پریکٹس کرا رہا ہو میرے دوست, وہ مسجد میں تو پریکٹس ہے. نماز جماعت ہو رہی ہے, پیش نماز قیام میں ہوں, میں رکوع میں جا سکتا ہوں, پیش نماز رکوع میں سجدے میں جا سکتا ہوں اپنی مرضی سے. اس سے بڑی پریکٹس کیا کرا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ارے بھائی یہ قوم سمجھنے والے نہیں ہیں. سمجھانے کے لیے خالق کائنات 5 وقت مصلی پہ لا کے بتا رہا ہے مساوات کا پیغام. ساتھ اٹھو, ساتھ جھکو, ساتھ سجدے میں جاؤ, ساتھ زندگی گزارو. نہیں بات اب تک بھی پہنچ. ایک مسئلہ اور سن لیجیے اپنے یہاں تک بات ہوگی. نماز کے لیے مسجد میں جانا شرط ہے؟ نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ پھر خالق کائنات نے مسجدیں کیوں بنوائی؟ مسئلہ آ گیا تو میں بات کرتا چلوں, کیونکہ پیغمبر کی سیرت آپ کو سنانی. بھائی پیغمبر نے جو پہلی مسجد کی بنیاد ڈالنے چلے تو جناب حمزہ چلے پیچھے پیچھے اور جملہ کہا یا اے فرزند اے رسول اللہ, آپ یہ تسلا نہ اٹھائیں, یہ پرات نہ اٹھائیں. پڑھیے تاریخ, آپ چھپر کی مسجد بنی پہلی کھجور کی مسجد, کہا یہ آپ نے اٹھایا, آپ ہمارے نبی امام ہیں, آپ بیٹھیے. تو نبی نے مسکرا کے کہا کہ جس چیز کا حکم خود دے رہا ہوں اس چیز کو میں خود نہ کروں. اب میں یہاں روک کے کہوں, ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم چاہتے ہیں دوسرے کریں, اور نبی کیا کہتے ہیں؟ خود کرو تاکہ لوگ کرتے چلیں. پیسہ لا کے دسترخوان سجانا کمال نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے نظر و نیاز کا بنانا کمال ہے. میرے بزرگ اگر میری بات کو سمجھ جائے تو دعا سے نوا دیں گے. گھروں میں آج پرانے زمانے سے زیادہ نظر ہے قبلہ, مگر برکت کم. اس کی وجہ ہے کہ ریڈی میڈ پر نظر لے آئے, ورنہ جب گھر میں نظر کا اہتمام ہوتا تو نظر کا اہتمام نہیں ہوتا تھا. نظر پکتی تھی 1 گھنٹے میں, لیکن نظر کا اہتمام ہوتا تھا ہفتے بھر. چادر کا دھلنا, رنگ کا ہونا, برتنوں کا پاک ہونا, کچن کا پاک ہونا. تو خالی وہ کھانا نہیں پک رہا تھا نظر کا, وہ ہفتے بھر ابو الفضل عباس آپ کے گھر میں تھے. اب تو نکالا لے آؤ. اب وہ بھائی کیسا آ رہا ہے, کون سا آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. جتنا ہندوستان میں دودھ نہیں ہے اتنا تو گھی بک رہا ہے. ایک سلوات بھیجیے باریک مسائل جو میں آپ کے سامنے سیرت رسول کے عنوان سے پیش کرتا ہوں. نماز کے لیے اللہ نے مسجد کو بنوایا. مسجد کون کیا ہوتا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر. اچھا بھی مسجد بھی ایک نہیں بنوائی, ایک محلے کی مسجد, ایک جامع مسجد, ایک عیدگاہ, ایک بیت المقدس. محلے کی مسجد کسے کہتے ہیں؟ کم محلے کی مسجد سے کہتے ہیں جو ہمارے علاقے میں ہوں. یہ آپ شہر والے نہیں سمجھ پائیں گے جو دلی آ گئے, جو اپنے اپنے علاقے سے آئے ہیں وہ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ ہمارے علاقوں میں مسجدیں کیسی تھیں. تو محلے کی مسجد کے مسائل یہ ہیں کہ اگر میں فراش خانے میں رہتا ہوں تو فراش خانے میں اگر مسجد ہے تو میں موری گیٹ کی مسجد میں نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے. 5 جگانہ نماز شرط ہے کہ اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھو. کیا باریک مسئلہ ہے قسم سے. اگر پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا اور اہل خانہ کے حق میں دعا کیجیے. کیا باریک مسئلہ ہے, رہبر کے حق میں دعا کیجیے کہ محلے کی مسجد کیا ہے. میں نے خالق کائنات سے پوچھنا چاہا, خالق کائنات اس محلے کی مسجد میں آ کر ہی نماز کیوں پڑھوں؟ نماز تو میری گھر پہ ہو سکتی ہے. تو دیکھیں فطرت انسانی سے خالق کائنات کتنا واقف ہے. خالق کائنات نے کہا کہ دیکھیں نماز پڑھوانے سے میں اللہ نہیں رہوں گا, ایسا نہیں کہ میں اللہ بن جاؤں گا. بھائی اگر مجھے نماز ہی پڑھانی ہوتی تو ملائکہ تو سجدہ کر ہی رہے تھے, فرشتے تو سجدہ کر ہی رہے تھے. میں نے تمہیں ایک اچھا معاشرہ بنانے کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم میرے نمائندے بننے کے بعد دنیا کو پیغام دے سکو کہ دیکھو اس دور میں یہ بھی جی رہا ہے. تو اس لیے میں نے تم سے نماز پڑھا. اب نماز کا فائدہ کیا ہوا؟ نماز گھر پہ ہو سکتی تھی. مطلب محلہ بنتا کیسے؟ آدم آئے, آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابل. اللہ سلامت رکھے. آپ کو اس طرح بولنا چاہیے, حابیل اور قابل. تو ایک صاحب نے فرانس کے اندر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی یہ کہے کہ ہم تمہارا بھائی ہیں تو اس سے ہلکے سے پوچھ لینا حابیل ہو یا قابل.
ہلکا سا میں نے کہا تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. ایک گھر کے 2 بچے ہوئے جناب آدم کے حابل قابل. تو جو حابل قابل کے پھر اولاد نسل چلی, یہ سلسلہ تمام چل کے آیا. کبھی موقع ملا تو چیز کریں گے. اسی طرح ہمارا گھر کس طرح بنتا ہے, ہمارا محلہ کیسے بنتا ہے. محلہ بنا کیسے, دادا آئے, دادا کے بچے ہوئے 2 3 4, ان کی شادی, ان کے بچے ہوئے, ان کے بچے وہ ہوتے ہوتے یہ محلہ بننے لگا. لیکن نماز کا مسجد کا فلسفہ سمجھیے, پھر میں بات اپنی آپ کو کنٹینیوس کر دوں تاکہ بات پہنچ جائے. تو علماء نے فرمایا کہ جب یہ بچے بڑھنے لگے تو اب ان کی شادیاں بھی ہوئی, جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہوئے. اب آنے والی اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دے رہی تھی کہ اس نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا. بہت ہلکا سا جملہ ہے, کاش آپ تک پہنچ جائے. اور چھوٹی سی باتوں پر, چھوٹی سی باتوں پر بھائی سے بھائی اتنا دیر تک جدا ہوا کہ دونوں پر موقع نہیں ہے بات کرنے کا. بات کرنا بھی چاہے تو ڈرتا ہے کہ بیوی نہ دیکھے. آپ بات سمجھے گا, بیوی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ بیوی کے خوف سے ڈر رہا ہے. مرد اور ڈر جائے, وہ مردی کیا جو ڈر جائے بیچارہ. اب وہ بیوی کے خوف سے فی الحال بات نہیں کرتا. بات کرنا بھی چاہے تو کوئی ایک ایسی جگہ اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے جہاں جا کے وہ بات کر سکے. کوئی پنچ نہیں, کوئی سرپنچ نہیں, کوئی بزرگ نہیں, کوئی نیتا نہیں جو اختلاف کرنے والوں کے اختلاف کو دور کر دے. خالق کائنات فطرت انسانی سے واقف تھا. اس نے نماز کو واجب پڑھ کے مسجد کو مستحب قرار دے دیا, مسجد کو مستحب پڑھ کے نماز کو جماعت سے پڑھنا مستحب قرار دے دیا. اب جیسے ہی گلدستے اذان پر آ کر مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو شریعت نے کہا گھر کا بڑا بھی نکلے, گھر کا چھوٹا بھی نکلے, گھر کا مجلا بھی نکلے. بات شاید آپ تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہم جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے, مگر جیسے ہی مسجد میں پہنچے بڑا بھائی بھی مسجد میں موجود, چھوٹا بھائی بھی مسجد میں موجود, مجلا بھائی بھی اللہ کے گھر میں موجود. اب آواز آئی, یہ نماز میری نہیں ہے, میں اپنی عبادت نہیں کرا رہا, تمہارے رشتوں کو جوڑ رہا ہوں. جملہ آپ تک پہنچا ہے, میں تمہارے رشتوں کو جوڑ رہا ہوں. آپ تو ہمت ہم میں اب بھی نہیں کہ ہم کس طرح بات کریں. کا گھبراؤ مت, گلدستے اذان پہ مؤذن نے کہہ دیا نماز کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ. کا سب کی پہلی شرط کیا, کا کاندھے سے کاندھا ملا لینا, زندہ باد سلامت رہنا, کاندھے سے کاندھا ملا لینا. کا ابھی بھی تم میں ہمت نہیں, کیسے بولے, پڑھو بسم اللہ, بسم اللہ کے بعد پڑھو الحمد, الحمد کی تفسیر پڑھنا. تمام تعریفیں اس کے لیے, رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, مالک یوم الدین بھی ہے, صراط مستقیم کا مالک بھی ہے. سورے میں رکوع میں ساتھ چلو, سجدے میں ساتھ کرو. کا ابھی نہیں, نماز تمام کرنے سے پہلے سلام پھیرو. سلام میں پڑھواؤں گا تجھ سے, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, سلام اللہ کے نیک بندوں پر. کا جن پر سلام کیا ہے وہ نیک بندے وہی جو مسجد میں بیٹھے ہیں, انہی پہ سلام کیا نا. اب ادھر ہم نے سلام پھیر لیا, نماز ہو گئی. بتائیں نماز ہو گئی. شریعت نے کہا نماز ہوئی ہے لیکن قبول نہیں ہوئی. قبول جب ہوگی جب مسافہ ہو جائے. میں ہلکے سے بیان کر رہا ہوں, قبول جب ہوگی جب مسافہ ہو جائے گا. مسافہ کیسے, کب ملاؤ ہاتھ سے ہاتھ. اب ذرا ایمانداری سے بتائیں, وہ 2 بھائی جو بول نہ رہے ہوں, جس نے 3 منٹ کم سے کم 2 رکعت نماز فجر پڑھی ہو, تلاوت قرآن کی ہو, صلوات پڑھی ہو, استغفار کی ہو, جب بھائی بھائی سے مسافہ ملائے گا تو دل ملیں گے نہیں ملیں گے, آنکھیں ملیں گی, چہرہ ملے گا. جب ہاتھ میں بھائی کے ہاتھ آئے گا اسے بچپن یاد نہیں آئے گا. میں نے بہت آسانی سے کہا, خطابت کے انداز میں کہتا تو بہت بات لیتا, لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہاتھ ملے تو اس سے اللہ کو فائدہ ہو یا معاشرہ بنا؟ پھر نماز جماعت سے دوری کیوں؟ مسجد کا فلسفہ سمجھے. خالق کائنات اپنی نماز نہیں پڑھوا رہا, خالق کائنات معاشرہ بنا رہا. اب ہمارے اہل امت بھائی جنہیں نماز سے پرابلم ہے, وہ پرابلم ان کو اس لیے ہے کہ ہم مسئلہ نماز ان کو نہیں سمجھا پائیں. نماز کے لیے شرط ہے پاک لباس کا ہونا, نماز کے لیے شرط ہے پاک وضوانی کا ہونا, نماز کے لیے شرط ہے جس جگہ آپ نماز پڑھتے ہو غصبی نہ ہو. مسئلہ سنیے, یہ ابا قبا ہے, میں ہندو بھائی کی دکان سے لاؤں مگر پیسے نہ دوں, نماز ہوگی؟ سردار بھائی کے سلوا لوں, نماز ہوگی؟ پیسے اسے بھی نہ دوں, سلوانوں کہیں بھی سلواؤں. لیکن اگر پیسے نہ دیے, میں ہندو سے خریدا, سردار کے سلوایا, عیسائی سے پرہیز کرائی, تینوں اسلام سے باہر ہیں اور تینوں کے پیسے میں نے نہیں دیے, اب اس لباس میں نماز ہوگی؟ خانہ کعبہ میں جا کے, مزراب رحمت میں آپ نماز کو نماز سمجھ رہے تھے, شریعت آپ کو ایماندار بنا رہی تھی. جملہ آپ تک
اب میں آپ کیونکہ محبان اہل بیت ایک جملہ کہتا چلوں، یعنی غصبی پانی غصبی جگہ پر نماز نہیں ہوتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت جہنم میں کیوں جائیں گے، بھائی اس لیے جائیں گے جس پانی سے وضو کیا ہے وہ مہر فاطمہ ہے، جس زمین پہ سجدہ کر رہا ہے حسین کی عطا کرتا ہے. میں خانہ کعبہ تک پہنچا دیا آپ کو. خانہ کعبہ میں نماز میں مضراب رحمت کے نیچے پڑھوں. اب میں لفظوں کو بدل دوں، معاف کیجیے اگر برا لگ جائے. یہ تو غیروں کا حال تھا کہ جن کے میں نے عطا نہ کیے ہوں پیسے. اگر اپنے بھائی کے مارے بیٹھا ہوں جی، پڑوسی کے، چچا کے. اچھا اس سے آگے کی بات کہوں اگر سننا چاہیں آپ، دنیا والوں کے مار لو تو اللہ معاف نہ کرے، اور وقت امام پہ خون مارے وہ ہوں. مولانا یہ بات نہ پڑھی ہو نا، اگلی بار مجلس پڑھنی نہیں پڑھنی آپ کو پلیز، ایسی باتیں نہیں. اچھا پھر ایسی باتیں یہاں نہ ہوں گی تو کہاں ہوں گی؟ کیا ہمیں جگہ بتائیں کہاں ہوں گی؟ کیونکہ دیکھیے اب میں آ گیا، دیکھیے میں جس ٹائپ میں پڑھتا ہوں میں آپ کو دیکھیے ہر جگہ جانے کا ایک مقصد ہوتا ہے. ہر جگہ جانے کا کچھ ایک مقصد ہوتا ہے. ڈاکٹر کے جاتا ہے آدمی ٹریٹمنٹ کرانے، پارک جاتا ہے ٹہلنے کے لیے، مارکیٹ جاتا ہے شاپنگ کرنے کے لیے. پوری قوم پتہ ہے مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ اس مجلس میں 3 چیزیں تھیں، مرثیہ، منبر، نوحہ. مرثیہ کو آپ عزاداری کا حصہ نہیں سمجھتے، معاف کیجیے. مرثیہ کو تو آپ سمجھتے ہو کہ ایک رسم ہے، اسے نبھانی ہے. 4-5 آدمی آئیں گے اور مولانا بیٹھیں گے جب آئیں گے. اصل مجلس مرثیہ ہے، یاد رکھیے گا. پورا مرثیہ ختم ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین آپ کے کانوں تک دل تک نہیں ہے. یہ جو ممبر ہے نا، ممبر آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. ممبر آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد کرانے کے لیے ہیں، چاہے وہ جنگیں ہوں، اخلاق ہو، کردار ہو، سیرت ہو. مصائب رونے کے لیے مرثیہ خان کو بٹھایا گیا ہے، تعلیم و تربیت کے لیے ممبر پہ عالم کو بٹھایا گیا ہے، اور قوم متحد ہے اس کا پیغام دینے کے لیے ماتم رکھا گیا ہے. قوم متحد ہے جس کے لیے ماتم رکھا گیا. اسی لیے امام خمینی نے یہ جملہ فرمایا تھا، اے ماتم دارو اپنے سینوں پہ سوچ کے ہاتھ مارا کرو، سینے تمہارے ہیں تماچا یزید کے لیے. تماچا لگے گا تو درد ہوگا. اب وہ درد کسی بھی آواز میں نکلے، یزید کو رضی اللہ کہہ کے نکلے یا اپنا کہہ کے نکلے، ایک سلوات پڑھے مل کے محمد والے بات اب تک پہنچ جائے تاکہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں. مجلس میں کیوں آتے ہیں ہم لوگ؟ بھائی مجلس میں کسی لیے آتے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری صرف فرش ایسا بچھانا نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اچھا تبرک بانٹنا نہیں ہے. شہید مردہ مطالعہ نے فرمایا اگر بانی ایسا بے دین ہے تو عزا کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی مجھے آپ واضح کر دیں، آپ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ آپ مجھ سے ابھی نہ بتائیے گا. آپ جب مجلس کے بعد آپس میں گھروں میں بیٹھے گے تو جس سے آج مجلس میں گئے کیوں تھے؟ کوئی بانی عزا کو منہ دکھانے آ رہا ہے. مجلس میں جانے کا کوئی تو مقصد ہو، ہر جگہ لیکن میں نے ابھی نماز کا پڑھا، میں مجلس کا بھی پڑھ سکتا ہوں آپ کو، لیکن میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن اس چیز کی طرف آئیں. جس قوم کو ترقی کرتے اس مقام پہ آنا تھا کہ جس کے ماتحت پوری امت ہو، وہ آج اگر دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتی نظر آئے گی تو باپ کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. میں نے بہت ہلکے سے بات کی، کاش آپ تک پہنچ جائے. ایک باپ اپنی اولاد کو تمام فیسلٹیز اویلیبل کرائے، اچھی غذا، اچھا مکان، اچھا لباس، اچھی سواری، اور اس کے بعد اولاد کامیاب نہ ہو تو کیا بیتتی ہے باپ پر؟ عجیب سا لگتا ہے یار، ہم نے اتنی محنت کری. کیا اس قوم کا امام نہیں سوچتا ہوگا ایک بار کہ ہم نے اس قوم کو کیا نہیں دیا؟ کیا نہیں دیا ہمیں؟ بتائیے آپ کیا نہیں دیا؟ پہچان دی، سر اٹھانے کے چلنے کا سلیقہ دیا. جتنی تعلیمات اور جتنی فیسلٹیز شریعت نے ہمیں دی ہیں کسی مسلک پہ نہیں ہے. ہلکا کے اشارتاً قوم، واحد قوم ہے جس کے پاس 2 عبادت خانے ہیں.
واحد قوم، واحد مسلک ہے پوری دنیا کے اندر. کسی بھی دھرم، کسی بھی مذہب کو دیکھ لیجیے گا سرکار، ایک عبادت خانہ ملے گا، چاہے مندر کی صورت میں ہو، چرچ کی صورت میں ہو، گردوارے کی صورت میں ہو، مسجد کی صورت میں ہو، کلیسا کی صورت میں ہو. واحد قوم آپ کی اشتباہ دو. تو جس کو جتنی نعمتیں دی جائیں گی اتنا حساب لیا جائے گا. جب بھی میں کچھ سوال قائم کر دیتا ہوں، یہ جو عزا خانے بنوائے تو پیسہ نہیں لگتا ہے کیا؟ بھائی 2 عبادت خانے آپ کے پاس علی صاحب، ایک مسجد ایک عزا خانہ. یہ مجلسیں مسجدوں میں بھی تو ہوتی ہیں، وہیں ہوتی رہتی. دیکھیے باریکی ہے. پھر یہ اتنے بڑے بڑے عزا خانے، بڑا امام بڑا، چھوٹا امام بڑا، یہ امام بڑا، یہ امام بڑا، یہ امام بڑا. اور ایک چیز اور بھی ہے، آپ دیکھیں گے مسجدیں چھوٹی عزا خانے بڑے. کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں آپ، مسجدیں چھوٹی ہیں عزا خانے بڑے. کبھی آپ نے غور کیا ان چیزوں کی چھوٹی چھوٹی باریکیوں پہ؟ اور اپنے مرحومین کو کبھی فراموش نہیں کیا کہ ان کے اپنے دعا کرا کر، جنہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کے عبادت خانوں کو بنایا ہے. آپ تاریخ پڑھیں گے ہمارے بزرگوں نے اپنے گھر اچھے نہیں بنائے، عزا خانے بنائے، کیونکہ انہیں معلوم ہے جب اللہ کا گھر بناؤ گے تو اللہ خود بخود تمہارا گھر بناؤ. آج جملہ آپ تک پہنچ جاتا، آج جملہ آپ تک پہنچ جاتا. ہمارا پورے معاشرے کا یہودی لوبی ہم پہ پریشرائز کر رہی ہے ہم کو، اچھے گھر بناؤ، اچھی گاڑی رکھو، اچھی سواری رکھو، اچھی غذا کھاؤ تاکہ امیر کہلاؤ، تاکہ صاحب ثروت کہلاؤ. پھر ہم نے علی کے کردار سے کیا سیکھا؟ امیر المومن تاریخ کا عظیم الشخصیت مالک وہ ہے جو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، بوسیدہ چپل پہنتا ہے، سوکھی روٹی کھاتا ہے. پوری زندگی امیر المومنین نے غریبوں جیسی گزار دی، مگر کسی کے قلم میں اتنی طاقت پیدا نہ ہو پائی جو علی کو غریب لکھ دے، علی کو مسکین لکھ دے، علی کو بھوکا لکھ دے، علی کو فقیر لکھ دے. اس کا مطلب یہ ہے میں نے علی کی زندگی سے ایک پیغام تو لے لیا کہ امیر کہلانے کے لیے اچھے مکان کی ضرورت نہیں ہے، اچھی غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے. سیرت علی سے پیغام لو. امیر بننا ہے تو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا معاشرہ بناؤ. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. آپ بتائیں پوری زندگی میں عزت علی نے کبھی اچھا کھایا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کھانا چھوڑ دیں. گناہ ہے، یہ کفر ہے. اس دن مسائل آپ کے گھروں میں کہ مسئلہ پڑے گا، مرنے والا جب مرے تو کفن اس کی حیثیت کے حساب سے دو. شریعت کہتی جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے خرچ کرو. ادھار کی زندگی نہ جینا، کسی سے مروب ہو کے زندگی نہ جینا. یہودی قوم نے ہمیں ادھار کا عادی بنایا. بینکنگ سسٹم، ضرورتوں کو ہمارے گھروں میں لے کے آئے. نبی نے فرمایا، سیرت نبی نے فرمایا بازاروں میں کم جایا کرو، کیونکہ بازاروں میں جاؤ گے تو ضرورتیں پنپیں گی، خواہشات پنپیں گی. اور ضرورت اور خواہش میں فرق حضرت علی نے فرمایا جو گھر میں محسوس ہو وہ ہے ضرورت، جو بازار میں دکھے وہ ہے خواہش. کیا بات، کس طرح آپ تک بات پہنچا، کس طرح آپ تک بات پہنچا. ادھار کی زندگی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. یہ بینکنگ سسٹم، لون سسٹم اور یہ بیاج کا سسٹم پہ بھی موقع ملا تو ان کو چیزوں پڑھیے گا. میں نہیں پڑھوں، آپ پڑھیے ان کو کہ یہ بھی بیاج پہ لے لو، یہ بھی ادھار لے لو، یہ بھی بینک لون پہ لے لو، یہ بھی ایم آئی پہ نکالو اگر ضرورت ہے. شریعت کہتی ہے مطلب شریعت آسانی کے لیے مراجعہ کرنا مطلب ہے آپ پہ گھر نہیں، کوئی بات نہیں، آپ جاب کرتے ہو، آپ ایک گھر لے لیں. لیکن ایک گھر ہو گیا، اب آپ کو میں ایک گھر اور کرایہ پہ اٹھا دوں لون لے کر. شریعت کا لینا کمال نہیں ہے، دینا واجب ہے. نہ دے پائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کی ذات سے یقین اترتا چلا ہے. جو میں بات تک پہنچا رہا تھا کہ بزرگوں نے اپنے گھروں کو نہیں بنایا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، نوابوں کی دیکھ لیجیے، بادشاہوں کی دیکھ لیجیے، انہوں نے اللہ کے گھر بنائے اور ان گھروں کو استعمال کیا. اب بات آ گئی تو میں جملہ کہتا چلوں. یہاں بہت سے لوگ کربلا جا چکے ہیں، زیارتوں پہ جا چکے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے، پھر موقع دے. کسی بھی امام کے روزے کو میں قافلہ لے کے جاتا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بھی امام کا روزہ بغیر ایجوکیشن اور میڈیکل فیسلٹیز کے بغیر نہیں ہے. یوز کرتے ہیں امام کے حرم کو میڈیکل کے لیے بھی، ایجوکیشن کے لیے بھی. ہمارے اتنے بڑے بڑے عزا خانے کس یوز میں آتے ہیں؟ میں اشارہ دے دیا، بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہیں؟
جو مرثیے کے بعد آتا ہوں اپنے ٹائم کی حفاظت کرتے اس سے زیادہ سمجھدار کون سی ہوگی؟ ایک سلوات پڑھے مل کے میں جو آپ کو سنا رہا تھا، جو بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات پہنچے گا کہ ان عزاخانوں کا یوز کیا ہے، وہ کبھی موقع ملا تو اسے کریں گے۔ اب جو ہمارے بزرگوں نے عبادت خانے بنائے، یہ مجلس مسجدوں میں ہو سکتی تھی، لیکن مسجد کے ساتھ ساتھ ایک عزاخانوں کی بنیاد کیوں رکھی؟ کبھی بزرگوں سے پوچھو گے، مراجع کرام سے پوچھو گے تو مسئلہ سامنے نکل کے آیا، جس میں اکثر پڑھتا ہوں، آپ کو مل جائے گا جو میں پڑھتا ہوں ان چیزوں کو، کہ مسجدوں کے علاوہ عزاخانے بنانے کی صرف ایک وجہ تھی، کیونکہ مسجد میں ہر قوم نہیں آ سکتی۔ کاش بات میرے نوجوانوں تک پہنچ جائے۔ مسجد کے شرائط ہیں، کون آئے، کس حالت میں ہو، کس حالت میں، لیکن ایک پلیٹ فارم تو ایک ایسا ہونا چاہیے جہاں انسانیت کے لیے پیغام دیا جا سکے، جہاں کسی مذہب کی قید نہ ہو، جہاں کسی شریعت کی قید نہ ہو، کسی دھرم کی پابندی نہ ہو۔ تو ہمارے بزرگوں نے سیرت امام سجاد پہ چلتے ہوئے عزاخانوں کی بنیاد رکھی، اسی لیے کھل کے اعلان کیا ہر قوم کا آدمی آئے، کیونکہ آنا ان کا کمال ہے، مقدر بدل لینا اس کا کمال ہے۔ سلوہ بھیجے محمد۔ بانی ازا کو جو فرش ازا بچھاتا ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کے دورے تبرک رکھے تھے، سب عوام کو ایک تبرک، مگر جو بانی ازا ہوتا ہے اس کو دو تبرک اس لیے دیا کیونکہ یہ کام نبیوں والا کرتا ہے فرش ازا بچھا کر، کہ جیسے جناب ابراہیم نے کہا تھا معبود دسترخوان پہ بٹھا کر سروں کو میں نے جھکا دیا ہے، دلوں کو تو موڑ دے، اسی طرح بانی ازا نے فرش ازا بچھا کر شکر کا سجدہ کر دیا، معبود اپنے گھر میں نے بلا لیا، ہرتل بنا دے۔ سلوہ بھیجے محمد۔ آپ نے کتنی داد دی کہ ہم نے دوسری قوموں کو بلایا ہے؟ داد دی، بعد میں دم ہے بھائی صاحب، دم ہے۔ ابھی دوسری قوم آئے گی، وہ ذلیل ہونے آئے گی۔ یہ دوسری قوم کو بلا رہے ہو، کس لیے آئے گی؟ دو ہی چیزوں کے لیے آئے گی، یا تو ممبر سے ملنے والے تبرک کے لیے، یا باہر والے نیاز کے لیے۔ وہ نیاز ہے، تبرک نہیں ہے، لفظوں کی بحث خطابت ہے۔ آپ نے وہ دینا بھی بند کر دیا یہودی پالیسی پر، اپنے اپنوں کو بانٹ لو۔ محرم میں بڑی سبیلیں لگا رہا، دودھ کی، شربت کی، آئس کریم کی، کولڈ ڈرنک کی، مگر اپنے اندر روڈوں پہ کب آئیں گی، اسٹیشنوں پہ کب پہنچیں گی، بس اسٹاپ پہ کب جائیں گی، یتیم خانوں تک کب جائیں گی، شیلٹر ہاؤس تک کب جائیں گی؟ وہاں میں تو غیر ہیں، تو غیروں کو تو تبرک پلانا ہے، رزق حلال وہیں تو پہنچانا ہے۔ کہاں جملہ آپ تک پہنچ سکتا؟ رزق حلال وہیں تو پہنچانا ہے، کیونکہ جب تک شکم میں حلال غذا نہ ہوگی حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسے میں آپ تک جملہ پہنچاؤں، تبرک سب سے پہلے جناب زینب اور جناب سجاد نے بانٹا ہے، جو ستو کی صورت میں تھا۔ اور میٹھا، میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں بتائیں گے، تب مجلس میں پہلے میٹھا تبرک اس لیے رکھا جاتا تھا، 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا تھا تو میٹھا کھلایا جاتا تھا کہ میٹھا سنیں اور میٹھا کھائیں۔ آج بات آپ تک پہنچ۔ اب تو ہم نے تبرک کی کوالٹی کو اتنا مہنگا کر دیا، معاف کیجیے گا، اتنا مہنگا کر دیا کہ دیکھ کے بانٹا جاتا ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، اور ہم نے اس تبرک پہ لڑنا شروع کر دیا۔ ہم نے اس تبرک پہ کوئی نہیں لڑا جو ذاکر ممبر سے دے رہا ہے، اس سے تو مطلب ہی نہیں ہے۔ آج بہت اچھی مجلس پڑھی مولانا، ایسی مجلس کی ضرورت تھی اور ایسی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، بات ختم۔ شام کو آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ اس تبرک کی ضرورت اسی لیے تھی کیونکہ امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں اکبر ہوں، فرزند رسول ہوں، فرزند علی ہوں، فرزند بطول ہوں، روز عاشور، مگر میری حق باتیں بھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچیں گی کیونکہ تمہارے شکم حرام غذا سے پورے ہیں۔ علماء نے اس حرام لفظ سے استفادہ کیا اور سمجھ گیا کہ اگر حسین لوگوں تک پہنچانا ہے تو پہلے حلال کھلاؤ۔ اسی لیے بزرگوں نے شیرمال رکھے تھے، بریانیاں رکھی تھی، کھچڑا رکھا تھا۔ سنیے گا میرے عزیز، بہت وہ باتیں جو بالکل سامنے کے لیے کم پڑی جاتی ہیں، وہ غذائیں رکھی تھی تاکہ جس غذا کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے غیر قوم آئے۔ اب کمال آپ کے کردار کا ہونا تھا،
وہ تبرک اپنا کام کرتا خون میں بدل کر، منبر سے ملنے والا تبرک جو آپ کو ملتا جس میں اخلاق نبی ہوتا، شجاعت علی ہوتی، صلح حسن کا پیغام ہوتا، امام حسین کی طرح پیغام ہوتا باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا، عابد بیمار کی عبادتوں کا ہنر تمہارے اندر پایا جاتا، باقر علم کا علم پہنچانے کا سلیقہ تمہارے اندر پایا جاتا، جعفر صادق کی صداقتیں تمہیں دکھائی دیتی، موسیٰ کاظم کا غیظ و غضب تم پیتے پیتے نظر آتے، محمد تقی کا رضوان تقوی الہی نظر آتا، علی نقی کی طہارتیں نظر آتی، حسن عسکری کی ایک اتحاد نظر آتا، تو غیر قوم کہتی 11 اماموں کی صفات لے کر ہی آیا ہے، اس کا مطلب 12 آج بھی پردے میں ان کے پیچھے کھڑا ہے۔ ایک خلوت بڑے بزرگ محمد آیا بہت کچھ تھا بیان کرنے کے لیے، مگر بات انہی میں ختم ہوتی چلی گئی۔ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا اپنے آپ سے، ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں تو کس کے لیے بچھا رہے ہیں؟ ہم فرش عزا بچھا رہے ہیں تو تبرک بانٹ رہے ہیں تو سب اللہ کے لیے ہیں، سب اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ معاف کرے، کسی کی نیت میں شک نہیں ہے۔ یار جو آدمی اپنے ایک شادی کرنے کے بعد ٹوٹ جاتا ہو، شان بھائی ایک شادی کرتا ہے زندگی میں ایک ہے تو اپنے بچوں کو ٹوٹ جاتا ہے، کئی سال تک قرضے سے نہیں نکل پاتا، وہ شخص ہر سال نام حسین پہ کھلاتا ہے، ٹوٹتا نہیں نہیں ٹوٹتا، قرض بھی نہیں لیتا، اس کا مطلب حسین مدد کر رہے ہیں، حسین مدد کر رہے ہیں۔ کاش تبرک کھلائے، تبرک کے ساتھ کردار بھی حسین والا بنا لو، اور حسینی کردار کیا ہے؟ سبیل لگانا عادت بھی ہے، ثواب بھی، مگر تحریک جب بنے گی جب جس طرح عوام میں سبیل لگا رہے ہو، یہ جذبہ پیدا ہے قوم میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جب پانی نہ پہنچ پا رہا ہو۔ اگر آپ ماتم کر رہے ہو تو ماتم کرنا، ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا، دیکھنا پڑے گا ہمارے معاشرے میں ہم اپنے کو ظلم نہیں کر رہے، قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے، نبی کی سیرت آپ سے سوال کر رہے ہیں، مجلس آپ سے سوال کر رہے ہیں، فرش عزا پہ آئی ہوئی شہزادی سوال کر رہے ہیں، نہ ہم فضائل میں وہ داد دے پاتے ہیں جو ذاکر کا حق، نہ وہ ماتم کر پا رہے ہیں جو ماتم کرنے کا حق، اور نہ ہم وہ رو پا رہے ہیں جو رونے کا حق۔ ذاکر کو کہنا پڑ رہا ہے روئیے آپ، چیخیے آپ، نہیں رو پا رہے ہیں۔ کیا باپ کے انتقال پہ کوئی محلے والا آ کے کہتا ہے کہ بیٹا آج تمہارے باپ کا ایسا انتقال ہوا؟ ایسے معاملے نوجوانوں یاد رکھنا، فرش عزا پہ رونا نہیں ہوتا، یہ کمال نہیں ہے رونا، نہ تو غیر بھی آئے گا تو روئے گا۔ رات کو جب موبائل بند کرنا اپنے 5 منٹ کے لیے، بستر پہ لیٹنا اور یاد کرنا کربلا کی مصیبت، اس وقت اگر آپ کے ذہنوں سے اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں تو حسین آپ تک پہنچے، کس مصیبت پہ آپ روگے؟ چلیے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ذاکر گلا پھاڑ دیتا ہے، چیخ لیتا ہے، نوجوان ہم چیختے ہیں، بہت چیختے ہیں، کیا رو مجلس تمام ہوتی ہے، آنسو ایسے بھی نہیں نکلتے کہ جس طرح جنازہ اٹھنے کے بعد کچھ دیر تک لوگ روتے رہ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جب گھروں سے جنازے اٹھتے ہیں تو بیٹیاں بھائی پیاسے بڑے رو رہے ہوتے ہیں کھڑے ہوئے دیکھ کے، اور حسین علیہ السلام کا تابوت نکل جاتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں، کیونکہ ہم وہ سوچ نہیں پا رہے کہ ان میں مصیبت کیا ہے۔ میرے عزیز تو مصیبت کم نہیں ہے، نہ کوئی بھی کربلا کہ آپ ایک مصیبت لے لیجیے، اس کو احساس کیجیے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مصیبتوں کو اگر بیان کرنا شروع کروں تو کربلا کی شہدائے کربلا کی شہادت کے بعد آپ محسوس کیجیے، روئیے گا جملے پر اگر دل تک پہنچ جائے۔ سکینہ پیاس چلاتی رہی، کوئی پانی دینے والا نہیں، صاحب اولاد ہو آپ، ایک رسم میں 12 گلے ہیں، آپ میں کس طرح آپ کے سامنے وہ جملے عرض کروں، اور یہی مسائل میں اگر آپ گریا کر سکیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب زینب نے 11 محرم کو کیسے سوال کرایا ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب، میں احساس دلانا چاہتا ہوں، میں احساس دلاؤں اور مجلس تمام کروں گا، مجھے جس وقت احساس ہوگا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو ہوتا ہے میں بھی ممبر سے اتر آؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے جو تمام بیویوں کو سوار کرا لیا، گھر کی بڑی ہے زینب، تمام بیویوں کو سوار کرانے کے بعد ایک بار جناب زینب نے حضرت عباس کی طرف دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، اکبر میرے لال ہونا محمد، اے میرے، یہ احساس نہیں صاحب اولاد ہو، آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو
کیا احساس نہیں ہو رہا ہوگا کہ مدینے سے کس شان سے لائے؟ آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. تاریخ کہتی ہے، بس جملہ محسوس کیجئے گا، میں صرف احساس دلا سکتا ہوں. تاریخ کہتی ہے کہ جب اسیروں کو لے کے چلے تو ہاتھ پسے پشت باندھ دیے. اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ رو سکتے ہیں جملوں پر. تاریخ کہتی ہے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے، اور پسے پشت باندھنے کے بعد اب جو شہدائے کربلا کے لاشوں کے بیچ سے نکالا جاتا ہے، روایت کہتی ہے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، شاید درد محسوس نہیں کر پایا. تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے نجف اشرف کے عالم دین کے خواب میں یہ وقت ہے جناب عباس آتے ہیں، اور جناب عباس آ کے کہتے ہیں ذاکر تو میرے مصائب نہیں پڑھتا، ذاکر تو میرے کامل مصائب نہیں پڑھتا. کہا آقا مجھ سے زیادہ آپ کے کون مصائب پڑے گا؟ میں نے آپ کے شانے کٹنے کا تصور پیش کیا، میں نے آپ کے خیمے سے رخصتی پیش کری، میں نے آپ کے آنکھ میں تیر لگنے کا تصور پیش کرا. معلوم ہے امام نے حضرت عباس نے کیا فرمایا؟ یہ مصیبت نہیں ہے. وہ مصیبت کو بیان کر کہ کوئی سوار اگر سواری سے گرتا ہے تو اس کے ہاتھ موجود ہوتے ہیں. عوام کو یہ بتاؤ کہ عباس بغیر ہاتھوں کے گرے ہیں. میں مجلس تمام کر دوں، وہ رو چکے جتنا رونا تھا. اللہ نے آواز رحم نازل فرمائے. دیکھیے کب کاغذ بیان کر کہ عباس جو گھوڑے سے کیسے آئے جس کے ہاتھ نہ تھے. میں کہوں گا اے ابو الفضل عباس بغیر ہاتھوں کے آپ ہاتھ کٹنے کے بعد آئے تھے، مگر ہائے رے زینب الیمقام اسیری میں ہاتھ بندھے تھے. ارے ہاتھ کٹنے میں اور بند میں کوئی فرق نہ تھا، آپ بھی بغیر ہاتھوں کے گرے. ارے زینب نے بھی اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا اور یہ جملے فرمائے اے میرے بھیا تیری بہن بڑی مجبور ہے، کاش میرے سر پہ رضا ہوتی تو میں کفن دیتی، میرے ہاتھ کھلے ہوتے. ارے عرضے کربلا سے اسی خاک کا کفن دے لیتی. بھیا تیری بہن بڑی مجبور ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں. انا للہ و انا الیہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات بينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. پروردگار ہم کی نواز پر رحم نازل، ہم سب کو تعلیمات رسول علیہ رسول پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. معبود جو ظالم اس کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ملک عزیز ہندوستان کو ترقی عنایت فرما. معبود رہبر معظم کی حفاظت فرما، مراجع کرام کا سایہ ہمارے سر پر قائم دائم رکھ. وہ ذرائع فراہم فرما کہ جیسے جنت البقیع کی تعمیر ہو سکے، بیت المقدس آزاد ہو سکے. جو ہمیں جائز حاجات لے کر اس باب الحوائج کی بارگاہ تک آئیں، معبود موشی سے ان کی ہر ضرورت کو پورا فرما. ہم سب کو تعلیمات رسول پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. معبود مجھے بھی حق بانی سے کام لینے کی توفیق عنایت فرما. زیادہ دیر نہ لگا، امام کے ظلم تاجیر فرما، ہم ان کے آوان سامنے شمار فرما.